کشیدہ ہوتی نظر آ رہی تھی ہمیں، اور اب یہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ مختلف جو دفاتر ہیں ٹی ایل پی کے ان کے چھاپے بھی مارے گئے ہیں کروڑوں کی مالیت میں، جس طرح سے حسن رضا بتا رہے ہیں کہ سامان بھی برآمد ہوا ہے، ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے۔ تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس پر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ تو بڑا احساس ہے کہ انہوں نے فلسطین اور حماس اور غزہ کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ یہ جو کچھ نکل رہا ہے، کیا انہوں نے کبھی یہ ٹیکس میں بتایا ہوا ہے؟ کیا ان کے جو ٹیکس ڈکلریشن ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ گھر میں ہم جو ہے وہ چیزیں چھپاتے ہیں، گھر میں ہم اپنی حکومت سے، اپنی اسٹیٹ سے جو چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم کہتے ہیں جی اکانومی گرے ہے، اکانومی بلیک ہے، جی ملک نہیں چلتا، جی ٹیکس نہیں دیتے۔ تو جو پبلک کو کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر ان سے یہ کروڑوں اربوں روپے کی چیزیں نکلیں اور حکومت پاکستان کے نوٹس میں بھی نہ ہو کہ کسی کے پاس اتنی ویلتھ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے، یہ 100% ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح کا، جس طرح یہ نظام چلانا چاہتے ہیں کہ جب مرضی آئیں سڑکوں پہ ملک کو یرغمال بنا لیں، لوگ کاروبار نہ کر سکیں، ہسپتال نہ پہنچ سکیں، بچے اسکول کالج نہ پہنچ سکیں، لوگ اپنی دکانیں نہ کھول سکیں، لوگ اپنے جابز نہ کر سکیں، آفس نہ جا سکیں، اور یہ کہیں جی کہ ہم جو غزہ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور غزہ میں وہاں پہ امن ہو رہا ہے، وہاں پہ پوری دنیا امن سیلیبریٹ کر رہی ہے، جنگ بند کروائی ہے جس میں پاکستان کا بھی بڑا کردار ہے۔ کل امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے کس طرح ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے۔ ہم دنیا میں چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں جب امن ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے مزید چاہتے ہوں گے یہ کہ اس طرح کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے ان کے سپورٹرز کی طرف سے ان کو ملتی رہے، اور ان کے جو فائنینشیل ایسٹس ہیں یا فائنینشیل ہیلتھ ان کی بڑھتی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ اتنا جو زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہے، کیا آپ نے ایف بی آر میں اس کو شو کیا ہے؟ کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو، کیا انہوں نے یہ ڈیڈکٹیبل ہے، کیا اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کتنے لائل ہیں۔ ہم لوگ اپنی جو ریاست ہے، اپنی جو اسٹیٹ ہے، اس کو تو ہم کچھ نہیں دے رہے۔ ہم سارا کچھ، اگر آپ کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کے فکر سوچ سے آپ ایگری کرتے ہیں، تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ ان کا استحصال کریں، اور بجائے اس کے کہ ان کے ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے اس کا مس یوز کریں، آپ ان سے فائنینشیل انسینٹیو لے رہے ہیں، اور فائنینشیل انسینٹیو لے کے حکومت پاکستان کو بھی کچھ نہیں بتا رہے، اور ساری کی ساری گرے اکانومی اور بلیک اکانومی کا آپ حصہ ہیں، اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم غزہ کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ بھئی غزہ کے لیے تو باہر نکلیے، پاکستان کے لیے کب باہر نکلو گے؟ پاکستان کی اکانومی کب ٹھیک کرو گے؟ پاکستان کے لوگوں کو آپ دیکھیں نا، جو کچھ ہوا ہے، پولیس کے شہید ہوئے ہیں، جو پراپرٹیز جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں، یہ پبلک ٹیکس پیئرز منی ہے۔ ایک طرف آپ پیسہ چھپاتے ہیں جو آپ کے پاس پیسہ ہے، دوسری طرف پبلک ٹیکس پیئرز منی سے کا جو پیسہ ہے اس کو آپ جلاتے ہیں، اس کے لیے اس کو آپ بند کرتے ہیں۔ اس کی آپ نے دیکھے نا لاہور میں کتنی زیادہ، یا جن روٹس پہ یہ نکلے ہوئے سے کتنا زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہوئے، اور کتنا زیادہ اسٹیٹ کو نقصان ہوا، گاڑیاں جلائی گئیں، لوگ اپنے ان سڑکوں پہ لوگ کاروبار نہیں کر سکے۔ امیجن کریں جو بندہ وہاں پہ فروٹ فروخت تھا یا اپنی چھوٹی موٹی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا کاروبار تو بند کر دیا نا انہوں نے، بیکاز انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے فائنینشیل انسینٹیو اپنے جو فالوورز ہیں ان سے لینے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں چل سکتا۔ پاکستان کو اگر ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے تو ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پاکستان یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہم وہاں پہ افغانستان میں وہ دہشت گرد وہاں پہ بھیج رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہاں پہ جو ہمارے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کریں، وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی پھیلائیں، وہ سوشل جو انریسٹ ہے ملک کے اندر پھیلائیں، اور کہیں جی کہ ہم اپنے مذہبی جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک ہارڈ ریاست بننا ہے، اور ہارڈ ریاست بننے کے لیے پاکستان کو وہ تمام، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹولز ان دا کٹ، ٹولز ان دا، وہ جو آپ کے جو باکس میں ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے، تب جا کے ہم دنیا ہمیں کہے گی کہ بھائی ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ مرید کے میں جو تصادم ہوا پولیس اور یہ کارکنان میں، اس کے بعد سے ہی کور لیڈرشپ غائب ہے۔
खबर ये आई थी कि उन्हें कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि सरेंडर कर दें, अगर ज़ख्मी हैं तो तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी, लेकिन उस वाक़े के बाद से ना साद रिजवी का कुछ पता है ना आंस रिजवी का कुछ पता है। इस पर आप क्या कहेंगे, अब उनका क्या रद्द अमल होना चाहिए? देखिए, इसमें ज़ाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान जो है या पंजाब गवर्नमेंट जो है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका काम है चीज़ों को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी लेके आना, और वो अपनी इसके ऊपर काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप होती है उनको, वो जैसे कहते हैं ना, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनको सामने आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ठीक है सर, इस मामले पर आपका नुक्ता नज़र आ गया। हसन रज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे